أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 تلاوت کی گئی ہے، جو 9ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں کا ایمان والوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ہیں پہلی امتوں میں بھی وہ ایمان پر تھے، نبیوں کی پیروی کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے، نماز پڑھتے، اور اب ان کا حال یہ ہے کہ اتبعوا الرسول الامی، رسول امی رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں، جن کا تذکرہ اپنی پہلی کتابوں میں تورات انجیل میں بھی پاتے ہیں۔ یہ محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے ہیں، بھلائی کا، برائی سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں، گندی چیزیں ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں، اور ان کے گردنوں سے ان کے اوپر بوجھ جو تھے وہ اتار دیتے ہیں، پھندے گلے کے نکال دیتے ہیں، جو پہلے ان کی پابندیاں تھیں سخت وہ ہٹا دیتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو حضور کے اوپر ایمان لاتے ہیں، حضور کا لائے ہوئے کلام پر ایمان لاتے ہیں، ان حضور کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ اترا، ان قرآن پاک کو مانتے، اس پر عمل کرتے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ آپ فرمایا قل یا ایھا الناس، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے لوگو، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف۔ پہلے نبی آتے تھے ایک قوم کی طرف، ایک خاص علاقے کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے، لیکن حضور نبی کریم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تمام جہانوں کے لیے رسول ہیں۔ جہاں انسانوں کا ذکر اس واسطے کیا کہ انسان باقی مخلوقات سے افضل ہیں، تو ان کے سبب بھی باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، یہ اعلان کر دو حضور، الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس رب کا، اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو ساری زمین و آسمانوں کا مالک ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، اور وہی زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ، اور پھر فرمایا کہو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ رسول کون سا؟ نبی الامی، جو اللہ کا نبی، غیب کی خبریں دینے والا امی ہے۔ امی کی تفصیل اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، جو ایک تو پڑھے ہوئے نہیں ہے، دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی پڑھا ہے، اور دوسرا یہ کہ مکہ والے ہیں، تیسرا یہ کہ بڑی امت والے ہیں۔ اس امی رسول پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ، اور وہ امی رسول ہے یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تم سب سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، اس کے نقش قدم پہ چلو، اس کی اطاعت کرو، اتباع کرو، اس لیے لعلکم تہتدون، اس امید پر کہ تم ہدایت پا جاؤ، راہ حق تمہیں مل جائے۔ جو امید رکھو، اللہ تعالیٰ کے محبوب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے غلام بن جاؤ۔
اگر پہلے کسی اور نبی کی بات مانتے تھے، کسی اور نبی پر ایمان تھا، اس کے دین پر چلتے تھے، حضور کے آنے کے بعد لازم ہو گیا کہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، کیونکہ ان کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی ہے، اور ان کتابوں میں ان پہلے نبیوں نے یہی تعلیم دی ہے، جب نبی آخر الزمان آ جائیں، رحمت للعالمین آ جائیں، سید المرسلین آ جائیں، امام الانبیاء آ جائیں، تو پھر ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی غلامی کرنی ہے، ان کی امت میں شامل ہونا ہے۔ یہ ایسے محبوب نبی ہیں اور ایسی ان کی امت شان والی ہے کہ پہلے نبی بھی اس امت میں شامل ہونے کی دعا کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ اس نبی کی امت بننا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن امتی وہ ہے جس کو حضور بھی امتی کہہ دیں، یعنی کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں امتی بن گیا ہوں۔ فرمایا کہ اس کی پیروی بھی کرو جو محبوب لائے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلو، محبوب کے طریقے پر چلو، محبوب کے ارشادات پر چلو، جو پیغام لائے ہیں شریعت اس پر چلو، پھر محبوب کے ساتھ آپ کا تعلق و نسبت مضبوط ہوگا اور ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔